على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، پہلے یہ ہمارے سندھ میں یہ طریقہ نہیں ہوتا تھا کہ دور حدیث کے لیے ایک سال مخصوص کیا جائے. ہمیں جو یاد ہے، ہم نے جو پڑھا ہے، تو حضرت بیر والا طریقہ ہوتا تھا کہ ادھر قدوری ہوتی تھی اور ادھر کسی حدیث کی کتاب میں بھی اس کو لگا دیتے تھے. سنن ابی داؤد ہو یا ابن ماجہ یا مسلم، اس میں جو طریقہ ہم نے خود دیکھا حضرت بیر والے کے پاس بھی. خود میں نے بھی دورہ حدیث 2 سالوں میں پڑھا ہے حضرت سائیں میرک والے کے پاس. دو سالوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی تعلیم کے 6 سال میں دوسری کتابیں بھی تھیں، بیضاوی، مطول وغیرہ، اور پھر بخاری مسلم بھی، اور پھر دوسرے سال میں بھی بقایا کتابیں جو منطق کبریٰ کی اور بقایا کتب حدیث بھی. یعنی یہ بھی ایک پہلے سے ایک سدھری ہوئی شکل تھی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے پہلے یہاں رواج کتب 6 کا یا 9 کا نہیں تھا. جب وہ گئے، حرمین گئے اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں کچھ، تو پھر وہ طریقہ یہاں ہندوستان میں لائے. اس کے بعد بھی وہ اتنا کامیاب نہ ہوا جتنا پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے جب حرمین کا سفر اختیار کیا 1142 یا 45 میں. وہاں ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی کے پاس انہوں نے یہ کتابیں پڑھی یا دوسرے علماء کے پاس، اور پھر یہاں آ کر انہوں نے یہ سلسلہ شروع فرمایا. عبدالحق محدث دہلوی جس کی وفات 1052 ہے شاید، وہ شاگرد ہیں حمید دربیلی کے. حمید الدین دربیلی کنڈیارو شہر کے 10 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے دربیلا، جس کو ڈبرو بھی کہتے ہیں. ہمارے ہاں کہاوت مشہور ہے سندھی میں کہ 90 ڈبرے نہ ڈٹھیوں تھیں آندل شاہ جوں اکھیوں. تو وہ 10ویں صدی کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ. پھر ان کے یہ 3 بیٹے تھے، حمید الدین، رحمت اللہ اور محمد صالح. یہ چلے گئے پہلے گجرات، اور گجرات کا جو سلطان محمود بیگڑا تھا وہ جب قتل ہوا تو یہ اس وقت احمد آباد میں موجود تھے. احمد آباد دارالحکومت تھا گجرات کا. پھر وہاں سے وہ چلے گئے. علی متقی ہندی بھی اسی دور کا ہے، اگرچہ علی متقی ہندی عبدالحق محدث دہلوی کا استاد نہیں، شاید دیکھا بھی نہ ہو، کیونکہ علی متقی ہندی صاحب کنز العمال 975 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے اساتذہ کے تذکرے میں اور اجازات میں ایک کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے ذکر اجازات الحدیث فی القدیم والحدیث. یہ مولوی اسد اللہ پشاوری کی تحقیق کے ساتھ پشاور سے شائع بھی ہوئی ہے.
اس میں میری بھی تقریر ہے. اس میں انہوں نے اپنے مشائخ جن کے پاس حدیث پڑھے ہیں ان کے نام اور ان کی مقروءات، مسموعات اور اجازات لکھی ہیں. اس کی وضاحت میں کروں کہ مقروءات، مسموعات، اجازات یہ کیا ہے. جو ان کے مشائخ کل 5-6 ذکر کیے ہیں ان کی مقروءات یعنی کون سی کتابیں کن کن کے پاس پڑھیں. مسموعات یعنی کون سی کتابیں کن کن مشائخ کے پاس سنی اگر دوسرا پڑھ رہا ہو تو. آپ میں سے جب سب پڑھتے ہیں استاد کے پاس تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ استاد پڑھتا ہے اور سارے شاگرد سنتے ہیں. دوسرا ہے کہ خود ایک پڑھے آپ میں سے، دوسرے سنیں گے، ظاہر بات ہے. مقروءات، مسموعات یہ تو کتاب ذکر اجازات الحدیث فی القدیم والحدیث میں انہوں نے جن مشائخ کا ذکر کیا ہے ایسے سمجھو کہ 2/3 ذکر حمید الدین دربیلی کا ہے، باقی 1/3 میں 4-5 مشائخ ہیں. حمید الدین دربیلی بڑے پائے کے محدث تھے. جتنے بڑے فقیہ ان کے بھائی رحمت اللہ تھے. رحمت اللہ نے حج کے احکام میں بڑا نام کمایا. ان کے مناسک ثلاثہ مشہور ہیں: منسک صغیر، منسک متوسط، منسک کبیر. حج کے احکام پر چھوٹا کتاب، حج کے احکام پر درمیانہ کتاب، حج کے احکام پر بڑا کتاب. ان کے نام مختلف ہیں، کسی کا نام اباب المسالک ہے، کسی کا نام لباب ہے، وہ الگ ایک تفصیل ہے. رحمت اللہ دربیلی 993 میں فوت ہوئے ہیں اور حمید الدین دربیلی اس کا بھائی 1009 میں فوت ہوا ہے. وہ ابن حجر مکی کا شاگرد ہے. ابن حجر مکی شیخ الاسلام زکریا انصاری کا شاگرد ہے. شیخ الاسلام زکریا انصاری مصر کا تھا، اس کی مزار ہم نے دیکھی ہے. وہ شافعی المسلک تھے اور امام شافعی کے ساتھ اتنی عقیدت تھی کہ وصیت کی تھی کہ امام شافعی کے گنبد کے دروازے پر میرا تدفین ہو، میری تدفین ہو. ان کے دروازے پر اس کی قبر ہے. اور وہ شیخ الاسلام زکریا انصاری شاگرد ہیں ابن حجر عسقلانی کے. بات چل رہی تھی کہ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ حدیث کا سلسلہ یہاں شروع کیا. مشکات کا شرح بھی لکھا، عربی میں بھی، فارسی میں بھی، اور اس کے بیٹے نور الحق نے تو بخاری کا فارسی میں شرح لکھا. ہندوستان میں فارسی کا رواج تھا. وہ مرید تھے شیخ عبد الوہاب متقی کے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے زاد المتقین، جس کا اردو ترجمہ شائع ہوا تھا کراچی کے الرحیم اکیڈمی سے. اب اصل فارسی بھی شائع ہوا ہے اسلام آباد سے. اس میں علی متقی ہندی اور حمید الدین دربیلی، رحمت اللہ دربیلی، ان کے والد عبداللہ دربیلی، ان سب کے احوال دیے ہیں. دلچسپ احوال ہیں. علی متقی ہندی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے جو سننے کے قابل ہے. وہ لکھتا ہے کہ علی متقی ہندی جب یہاں سے گئے حرمین ہندوستان سے تو ان کا جہاز ٹوٹ گیا یا غرق ہو گیا.
یمن والے طرف سے، تو پھر ان کو وہاں سے بیدل جانا پڑا حرمین۔ کتابیں بھی ساتھ تھیں، یہاں سے کتابیں اس وقت قلمی ہوتی تھیں، کتابیں بھی ساتھ تھیں۔ اب آپ ہی اندازہ لگائیں کہ پیدل سفر ہو اور صحرائی صحرا ہو، اور پھر کتابوں کا بوجھ، خود اپنا بوجھ بھی آدمی نہیں اٹھا سکتا۔ تو وہ پریشان ہوئے، ایک جگہ پر انہوں نے کتابیں دفن کر دیں۔ خود ہم تو پہنچے، کتابوں کو دفن کر کے اوپر کو سے نشان لگا لیا، راستہ یہی ہے، پھر کبھی نکالیں گے جا کر۔ راستے سے ہٹ کر انہوں نے دفن کی تھی۔ بہرحال وہاں پہنچے مکے میں، اب کتابوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کسی بھی عالم کے لیے، محدث کے لیے کتابیں تو روح ہوتی ہیں، پانی ہوتی ہیں، کتابوں کے سوا گزارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ اندازے لگائیں کہ کتنا شوق ہوتا اور کیا ان کی ذہنی کیفیت ہوگی کہ کتابیں وہاں ہم دفن کر کے آئے ہیں۔ الگ کتابوں کے اوپر گزارا تو کرنا ہے۔ ایک دفعہ کوئی کتابوں کا تاجر وہ اعلان کر رہا تھا گلی میں کہ کتابیں بیچنے کے لیے، کتابیں کوئی خریدے، جس طرح پٹھان کپڑا بیچتے ہیں۔ تو علی متقی نے کہا کہ وہ کتابیں تو رہیں، لیکن یار کچھ تو خرید کرنی چاہیے، مطالعہ تو جاری رہنا چاہیے۔ وہ باہر نکلے، ان کو بلایا اپنے پاس، ان سے کتابیں خریدی، دیکھا کہ وہی کتابیں ہیں جو وہاں دفن کی تھی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دلوا دی۔ علی متقی ہندی، یہ جعفر بوبکانی کا بھی استاد ہے۔ باقی رحمت اللہ دربیلی، حمید دربیلی کا تو ہم اثر ہے۔ حمید الدین دربیلی نے ثلاثیات بخاری پر شرح بھی لکھی ہے، کفایت القاری فی شرح ثلاثیات البخاری مطبوع ہے، اور انہوں نے مسند حمیدی کو ترتیب دیا ہے فقہی ابواب پر۔ وہ ابھی تک کتاب ملی نہیں ہے، لیکن ان کے تذکرے میں یہ آیا ہے، کیونکہ مسند کا تو آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ مسند ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں احادیث صحابہ کے ترتیب پر ہوں، جس طرح مسند احمد بن حنبل، پہلے ابو بکر کے حقہ ان کو ملے، ان کے پاس انہوں نے یہ کتب ستہ پڑھی۔ وہ بھی یہاں رواج لائے سندھ میں کتب ستہ یا کتب تسعہ کا۔ کتب ستہ کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں۔ کتب تسعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں مسند احمد بھی شامل کرو، مسند دارمی بھی، اور معطا امام مالک، تو میرے کتب تسعہ ہوتی ہیں۔ اگر اشرح کرنا چاہتے ہو تو پھر اس میں شرح مان الاثر للطحاوی ملا دو۔ تو آپ جو ابھی ایک سال میں کتابیں پڑھتے ہیں، یہ ابھی کا ہمارے سامنے کا رواج ہے، پہلے یہ نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی ترتیب ہے، لیکن پہلے جو ایک چند چیزیں ممکن تھی اب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پہلے بھی بتایا ہے آپ کو کہ میں نے سب کتابیں پہلی فارسی سے لے کر بخاری تک ایک ہی استاد کے پاس پڑھی ہیں، حضرت سائیں مولانا حافظ میر محمد میر اقبال دامت برکاتہم العالیہ، اور وہ بھی سب کتابیں 7 سال میں حضرت بیر والے کے پاس پڑھی ہیں، پہلی فارسی سے بخاری تک۔ اور انہوں نے بھی تقریباً سب کتابیں علامہ غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب کے پاس پڑھی ہیں، اور انہوں نے بھی تقریباً سب کتابیں مولانا عبد الکریم پورائی کے پاس پڑھی ہیں۔ اب ہے کوئی گنجائش، کر سکے گا آج کوئی، یہ ہو سکے گا؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ اب بھی دیکھیں، جب دور حدیث اور وفاق وغیرہ تو ظاہر ہے کہ اساتذہ مختلف ہوں گے،
لیکن قریب دور میں ہم نے بعض ایسے اساتذہ دیکھے جب مدرسہ ابتدا کرتے ہیں کو ساری کتابیں وہ پڑھاتے ہیں، مولانا منظور احمد میگل صاحب، لیکن اب وہ بھی اس طرح نہیں پڑھاتے۔ بہرحال آپ بڑے خوش بخت ہیں کہ حدیث کی کتابیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھ رہے ہیں، اور کچھ نہ ہو ہیں تو برکت ہے، لیکن اس میں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بابرکت بات ہے۔ جب بھی نام رسول اللہ علیہ وسلم کا آئے تو صلاۃ و درود زبان پر جاری ہو جائے، کیا برکتیں ہیں۔ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں، یہ میرے ہاتھ میں ہے جو ہے اس کے کتاب جب ہوتی تھی نا تو اس کے ابتدا میں بھی 10-20 اوراق اس طرح بڑھا دیتے تھے سفید خالی، اور آخر میں بھی پھر جو بھی عالم آتا تھا اس میں کچھ لکھتا تھا، کوئی فتویٰ، کوئی تعویذ بھی لکھتے تھے، کوئی چوکڑیاں بناتا ہوا اس طرح نقش وغیرہ بھی، اور کوئی طبی نسخہ بھی، اس طرح باتیں لکھتے تھے۔ تو کتاب تو اپنی جگہ مفید ہے، لیکن وہ چیزیں بھی بڑی افادے کی ہوتی ہیں، سر آنکھوں پر رکھنے کی ہوتی ہیں۔ میری دلچسپی ان میں زیادہ ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ کتاب تو جب لکھا تو میں نے چاہا کہ آج کل کے اصطلاح میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ ابوالحسن سندھی ٹھٹوی کبیر، دوسرا ابوالحسن صغیر بھی ہے۔ ابوالحسن کبیر ٹھٹوی بڑے عالم ہیں، 1138 میں مدینہ المنورہ میں فوت ہوئے۔ قبولیت اتنی تھی کہ جب ان کا جنازہ نکلا تو چھتو یہ ان جگہوں پر لکھتا ہے، ان جگہوں کو حل کرتا ہے، اگرچہ حواشی مختصر ہوتے ہیں۔ ان کی دوسرے تو حواشی آپ نے دیکھے ہوں کہ یہ شاید آپ کے سامنے بخاری ہے، اس میں لکھا ہے سندھی، حاشیہ تو سندھی اس میں بھی ہے، اور مسلم میں بھی ہے۔ ابن ماجہ تو باقاعدہ 5 جلدوں میں چھپی ہے سندھی کے حاشیے کے ساتھ۔ ابو داؤد بھی چھپا ہے، فتح الودود فی شرح سنن ابی داؤد 4 جلدوں میں، پھر ابھی 8 جلدوں میں بھی آئی ہے۔ یہ مفقودۃ، یہ حاشیہ مفقود ہے۔ بعض نے کہا تھا کہ لم تتم یا ما تم، تو وہ مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن بھلا کرے ہمارے 3 بچوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہوں نے اس کا کھوج لگایا اور پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ کی لائبریری سے اس کا خطی نسخہ 1180 کا لکھا ہوا دستیاب کر کے ان پر کام کیا۔ وہ ابھی دارالکتب العلمیہ سے 3 جلد میں چھپ گئی ہے۔ یہ بھی آپ کے مطالعے میں رہنے کی چیز ہے۔ تو ابوالحسن کبیر ٹھٹوی، ان کا مدرسہ تو شفا تھا مسجد نبوی میں۔ یہ 1138 میں فوت ہوئے تو ان کے مسند پر بیٹھے شیخ محمد حیات سندھی، وہ 1163 میں فوت ہوئے تو ان کی مسند پر بیٹھے ابوالحسن صغیر سندھی۔ یہ ابوالحسن کبیر کا نام ہے محمد بن عبد الہادی، اور ابوالحسن صغیر کا نام ہے محمد صادق یا محمد بن صادق، بعض اس کا نام غلام حسین بھی لکھتے ہیں۔ وہ فوت ہوئے 1187 میں، تو مسلسل 60 سالوں تک یہ مسجد نبوی کی مشیخت الحدیث سندھی علماء کے پاس رہی ہے۔ تو ابوالحسن سندھی کا ایک عابد سندھی کی ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر سے نقل کر کے کسی نے لکھا ہے ان خالی اوراق میں، مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے نہیں لکھا، اور ابوالحسن سندھی کے حوالے سے عابد سندھی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس عالم کو یا طالب کو یہ مطلوب ہو کہ احکام کثیر فقہیہ حاصل ہو جائیں مجھے، تو ان کو سنن ابی داؤد کا مطالعہ کرنا چاہیے،
کیونکہ وہ کافی ابواب فقہی باندھتے ہیں، پھر حدیث مختلف معمول بہا عند الفقہا وہاں نقل کرتے ہیں، کوئی بخل نہیں کرتے. کسی پر ابو حنیفہ کا عمل ہوتا ہے، کسی پر ابو حنیفہ کا کسی پر عمل ہوتا ہے، امام احمد کا کسی پر امام شافعی کا، وہ نقل کرتے رہتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ من اراد حسن سرد الروایات فصحیح مسلم، جو چاہتا ہے کہ احادیث کا سرد اور بیان حسین اور خوبصورت ہو، انداز بیان کرنے کا بہتر ہو، تو وہ صحیح مسلم پکڑ لے. آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں حدیث، ساری ایک ہی موضوع کی حدیث جب ختم ہوتی ہے تو پھر دوسری حدیث شروع کرتا ہے. یہ جو ابواب بندھے ہوئے ہیں یہ امام مسلم کے میں واقفیت حاصل ہو تو پھر ترمذی، اس میں آپ دیکھیں گے وفی الباب عن ابی ہریرہ و فلان و فلان فلان، کتنا ان کا دماغ ہے. ایک صحابی کی حدیث جو اصل فی الباب ذکر کر کے باقی صحابہ سے مروی احادیث کی طرف وفی الباب کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں. اور پھر فقہی مسالک بھی بیان کرتے ہیں، بہی قال اہل الکوفہ یا بہی قال الامام شافعی. اس طرح کا ارادہ یہ ہے کہ مطلب عالی مجھے ملیں اور سرد اور بیان بھی خوبصورت ہو اور خالص احکام بھی ہمیں ملیں فقہی، تو سنن نسائی پڑھے. سنن نسائی کے ابواب تراجم بھی بخاری جیسے آپ کو نظر آئیں گے. انشاءاللہ آئندہ جب آپ کے پاس ہونا ہوگا تو آپ کا امتحان ہم لیں گے. وہ نسائی امتحان نہیں لیں گے لیکن اس طرح آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ جو پرانا چھاپا ہے نا نسائی کا وہ لائیں گے، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ایک بات اسی تراجم کے حوالے سے ہے. اور یہ فرمایا کہ من اراد مشتمل علی المتون الکثیرہ التی انفرد بها عن غیرہ من الکتب فابن ماجہ، جس کا ارادہ یہ ہے کہ ایسے متون کثیرہ حدیثی ہے پر واقفیت اس کو حاصل ہو جس میں وہ منفرد ہے، دوسرے محدثین نے ذکر نہیں کیے، تو ابن ماجہ ہی فموطا مالک. جس کا ارادہ یہ ہے کہ ایسی کتاب ہو جس کا مصنف جلیل القدر ہو اور امام ہو وقت کا، تو موطا امام مالک کے سوا اور کون سا کتاب ہو سکتا ہے. اور آپ کو امام مالک کا یہ قصہ تو مشہور سنا ہوگا، آپ کو اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ ایک دفعہ مدینے میں ہاتھی آیا. یہ سرکس والے کچھ لاتے ہیں کبھی کسی شہر میں نوادرات تاکہ لوگوں کا جم گٹھا ہو جائے. تو اب سارے پڑھ رہے تھے، محدث ہوں گے آ کر پگڑیا پہ ہوں گی، سارے بھاگ گئے امام مالک کے درس سے. ہاتھی دیکھنا ہے، مالک تو پھر بھی مل جائے گا. سارے چلے گئے، صرف ایک شاگرد بیٹھا تھا. امام مالک نے تو اٹھنا ہی نہیں تھا. کر ان کی حدیث کی عزت ہے، شرافت ہے، آپ ان کے حدیث کی کتنی اعزاز کرتے تھے، کافی قصے مشہور ہیں ان کے. جب دیکھا کہ اور کوئی نہیں ہے، ان سے پوچھا کہ آپ اچھا وہ تھے یحییٰ بن یحییٰ مصمودی اندلسی. تو ان سے پوچھا کہ آپ کے اندلس میں ہاتھی ہوتا ہے کیا؟ کہ نہیں سے ہم نے تو ہاتھی دیکھا بھی نہیں، ہمارے اندلس میں تو ہوتا نہیں. ہاتھی ہوتا ہے ہندوستان میں یا افریقہ میں. تو پھر پوچھا کہ آپ دیکھنے کیوں نہیں گئے پھر دوسروں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کو دیکھنے آیا ہوں، کوئی ہاتھی دیکھنے تو نہیں آیا. آخری بات جو کہی ساتویں وہ یہ ہے کہ من اراد اجمع کتاب دون فی الاسلام مع جلالت مؤلفہ فمسند الامام احمد. جس کا ارادہ یہ ہے کہ جامع کتاب ان کتابوں میں سے جو بھی اسلام کی تاریخ میں متون ہوئی حدیث میں، ان میں جامع کتاب دیکھنے کا ارادہ ہو یا استفادہ کا ارادہ ہو اور مصنف بھی جلیل القدر ہو، تو مسند احمد. مسند احمد کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی
مسند بکی بن مخلد یا مخلد کا نام آپ نے سنا ہوگا. آج کل دنیا میں ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ ہوتی نا تو مسند احمد سے بھی زیادہ اس کی جلدیں ہوتی. بھلا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ابن حزم کا کہ بکی بن مخلد، جب کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے نا تو پہلے سیناپسس تیار کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ایک خاکہ تیار کرتا ہے. میں جو کتاب لکھ رہا ہوں اس میں ابواب اتنے ہوں گے، فصول اتنے ہوں گے، مقدمہ ہوگا، آخر میں نتیجہ ہوگا. یہ ہوتا ہے نا، یہ بھی ایک تصنیف تالیف کا ڈھنگ ہوتا ہے. یہ ڈھنگ مخدوم ہاشم ٹھٹوی میں ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی میں ہے، باقی محمد حیات سندھی کے پاس نہیں ہے. بس وہ کتاب وہ اس طرح لکھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ڈھنگ نہیں ہے، اس پر بھی کہتا ہے سبحان اللہ. تو انہوں نے جو اپنے بکی بن مخلد کا کہ خاکہ تیار کیا تھا وہ کہیں مخطوط کی صورت میں ان کو مل گیا، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کر دیا. تو پتہ چلا کہ اگر یہ مکمل کتاب ہوتی تو کیا ہوتی. یہ وہ دور تھا جب امام احمد پر پابندیاں تھیں. معتزلہ کا دور آپ کو مرو، خلق قرآن کا مسئلہ. امام احمد اپنے گھر میں محبوس تھے، کرفیو لگا ہوا تھا، ہر ایک پر نظر ہوتی تھی کہ کون ان کے دروازے پر جاتا ہے، جس طرح آج کل ہوتا ہے ایجنسیوں کی طرف سے. تو بکی بن مخلد یا مخلد وہ اندلس سے آئے ہوئے تھے. ان کو بتایا گیا کہ امام احمد اب پڑھاتے نہیں ہیں اور بڑی نظر ہے ایجنسیوں کی اس پر. تو وہ ملنے آئے امام احمد بن حنبل سے. دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے امام احمد. انہوں نے کہا کہ میں اندلس سے چلا ہوں اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. اندلس، مراکش، چاڈ، مالی، الجزائر، تونس، مصر کراس کرتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں بغداد میں، صرف آپ سے آپ کی حدیثیں پڑھنے کے لیے. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی مقصد نہیں، نہ حج پر جانے کا ارادہ ہے، نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. پھر آپس میں طے ہوا کہ پابندیاں بھی ہیں اور اس لیے ہر روز میں آؤں گا، کھڑے کھڑے 2-3 احادیث آپ سنائیں گے، میں چلا جاؤں گا. اسی طرح وہ پوری احادیث پڑھ کر وہ چلا گیا. یہ محنتیں ہوتی تھی بھائی، آپ ہی اندازہ لگائیں کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں. بہرحال ان کتابوں میں ایک صحیح بخاری ہے جس کا اہتمام علماء نے بہت کیا ہے. اس کے نسخے مختلف ہیں، ایک سغانی کا نسخہ ہے، ایک یومنی کا نسخہ ہے، ایک ابن سعادہ کا نسخہ ہے. اب تو ماشاءاللہ وہ عکس کر کے چھاپ بھی رہے ہیں. ابھی بھی میرے پاس بحرین سے ایک سغانی کا نسخہ آیا ہے 4 جلدوں میں، 13.5 کلو وزن ہے. بھاری کاغذ استعمال کیا، آرٹ پیپر. وہ فرع سغانی ہے، اس کو منوانا کر کے رنگین چھاپا ہے. اس میں نصف اول کے اخیر میں سغانی لکھتا ہے. سغانی اصل میں لاہور کا تھا، سندھ میں بھی رہا ہے، پھر یہ بغداد چلا گیا. میں نے ابھی ساتھیوں کو بتایا کہ بغداد کی خلافت عباسیہ کی طرف سے خلافت عباسیہ کا سفیر بن کر ہندوستان میں سلطان شمس الدین التمش کے دربار میں رہا. پھر اس کی وفات کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ بادشاہ بنی رانی، تو ان کے دربار میں بھی وہ رہا، یعنی سفیر رہا. تو انہوں نے بخاری کا نسخہ لکھا تھا. ان کے سامنے فربری والا نسخہ تھا. فربری والا نسخہ جس کے پاس، وہ کتنی احمد ہے آپ بتائیں.
تو اس میں جو نصف اول ہے اس کے آخر میں لکھا ہے کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کا متن مل جائے، ملے گا انشاءاللہ، آئندہ یاد دلائیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو اس میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب کھمبھایت شہر کے جیل میں لکھی ہے، کافروں کے قید میں ہوں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، میں نے یہ منت مانی تھی کہ حدیث میں لکھوں گا، ہر حدیث پر نفل پڑھوں گا، ہر حدیث باوضو ہو کر لکھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، ہر حدیث سے پہلے اتنے بار درود پڑھوں گا، اتنا ذکر اذکار تفصیل لکھا ہے۔ اور پھر جب یہ نصف اول پورا ہوا تو مجھے ایسا تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہیں کہ میں اپنے کیے ہوئے وعدے پر کام نہیں رہا، تو وہ جگہ ختم کر کے پھر دوبارہ لکھی ہیں اسی شرط کے مطابق۔ اور جیسے ہی نصف اول پورا ہوا تو کفار کے قید سے خلاصی بھی میری ہو گئی، یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ سگانی کا نسخہ الحمدللہ ابھی طبع ہو گیا ہے۔ دوسرا نسخہ یونینیہ کا ہے، حافظ یونینی کا نسخہ، جس پر سلطان عبدالحمید نے 4 جلدی ایک نسخہ تیار کر کے چھپوایا تھا، وہ بھی ملتا ہے مطبوع۔ یہ ہاتھ چڑھ گیا مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے، ان کو ملا، ان کی جستجو ہوتی تھی۔ مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے اپنے 3 کتابوں میں کے مقدمے میں اپنے مکتبے کی کتابوں کے نام گنوائے ہیں کہ ان کتابوں، ان تصنیفوں کے تیار کرنے کے وقت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذخیرہ وافرہ کتب کا دیا ہے، عنایت فرمایا ہے۔ ان سب کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے، پھر یہ کتابیں لکھ رہا ہوں، اور ان میں 300 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے کافی کتابیں ایسی ہیں جو آج کل 10، 20، 30، 40 جلدوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ فاقد البستان کھول کر دیکھیں، مظہر النوار کھول کر دیکھیں، حیات سائمن کھول کر دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو یہ نسخہ یونینیہ مل گیا، اور پھر اس کا انہوں نے نقل تیار کروائی جو میرے سامنے ہے۔ وہ اصل یونینی نسخہ بھی 4 جلد میں، وہ بھی میں نے زیارت کیا ہے، دیکھا ہے۔ اس کی جو نقل ہے یہ پڑی تھی وہاں گوٹھ سچے ڈنو وریا ٹنڈو آدم کے باہر، فقیر منٹھار سائیں تھا نا، ان کے کتب خانے میں پڑھا تھا، میں نے وہاں سے یہ رنگین نقل کیا ہے اس کا۔ تو باقی یہاں 2 ضخیم جلدیں تھیں جن کو 4 حصوں میں کر کے جلد باندھا تھا، باقی 2 جلدیں نہیں تھیں۔ پھر میں نے نیشنل میوزیم کراچی میں دیکھا جہاں پیر جھنڈوں کا ذخیرہ محفوظ ہے، ان میں آخری جلد بھی مل گئی، باقی 1 جلد نہیں مل رہی، یعنی پارہ 8 سے لے کر 15 تک یہ نہیں مل رہی، اللہ کرے آئندہ مل جائے۔ وہاں جب گیا تو کاتب جو آخر میں لکھتا ہے نا، کاتب جو اپنا کتاب پورا کر کے آخر میں لکھتا ہے اس کو بولتے ہیں ترکیمہ، یہ یاد کر لو، ترکیمہ، رقم یرقم ترکیمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں۔ پانی وہ ترکیمہ اس جلد پر تھا جو وہاں نیشنل میوزیم کے لائبریری میں تھا۔ وہاں جو کاتب نے لکھا ہے، کاتب نے یہ نسخہ بحکم مخدوم ہاشم ٹھٹوی لکھا تھا۔ قد وقع الفراغ من تحریر النصف الاخیر من صحیح البخاری یوم الخمیس 9 من شہر جمادی الاولی سنۃ 1140 و 6، مانا 1140،
بید المفتقر الی اللہ الودود محمد اکرم بن محمود غفر اللہ لہ ولوالدیہ واحسن الیہما. یہ تو انہوں نے لکھا، لیکن جو مصنف تھے مخدوم ہاشم ٹھٹوی جس کے لکھا گیا تب تک مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک تقابل نہ کرایا جائے. جس طرح آج کل پروف ریڈنگ ہوتی ہے، کتاب کمپوز ہوتی ہے تو پروف ریڈنگ کرتے ہیں نا، آپ پروف چیک کرتے ہیں. میرے والد صاحب پروف چیک کرتے ہیں لیکن اپنے پوتوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے. ان کا کہنا ہے، فرمانا یہ ہوتا ہے میرے والد صاحب کہ ان کی نظر جہاں پڑتی ہے نا ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے میرے پوتے ہیں، ان کے تو پڑھ پوتے ہیں، وہ اتنے پڑھتے ہیں پھر وہ والد صاحب بھی خوش ہوتے ہیں، ان کی بھی تربیت ہو جاتی ہے اور غلطیاں بھی نکل جاتی ہیں. تو پھر کاتب سے لکھوا کر مخدوم ہاشم ٹھٹوی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتے تھے بھائی، وہ پھر ان کا تقابل کراتے تھے. اس کاتب والا لکھا ہوا نسخہ ایک عالم کے پاس اور ایک نسخہ اصل جو یونینیت مخدوم ہاشم ٹھٹوی کے پاس، یا وہ اس کے پاس وہ اس کے پاس. پھر اس کا تقابل ہوتا تھا، اس کو کرتے تھے مقابلہ یا تقابل. لکھتا ہے کہ اب مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے نوٹ لکھا ہے اپنے ہاتھ سے آخر میں، الحمدللہ قد قوبلت هذه النسخة من اولها الى آخرها. یہ نسخہ ابتدا سے لے کر آخر تک ان کا تقابل ہوا. المشتملۃ علی المجلدات الاربع وصححت علی حسب الطاقۃ علی النسخۃ المبارکۃ المنقولۃ عن فرع اليونینیۃ الشریفۃ مع بعض زوائد من الشروح. بعض تشریحات بھی لکھی ہیں، وہ بید الفقیر المفتقر الی رحمت رب الغنی محمد ہاشم بن عبد الغفور بن عبد الرحمن سندھی تتوی. وکان الفراغ من هذه المقابلات یوم الاثنین رابع شہر جمادی الآخرہ سنۃ 1166 1166 میں ان کا تقابل کرایا. آپ کو اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ کہیں کہیں بخاری جب پڑھتے ہیں تو قال کا اپنے طرف سے اضافہ کرتے ہیں. مثلا ان ابراہیم النخعی سمعت، تو اس میں قال کا اضافہ اساتذہ کرام آپ سے کرواتے ہیں کہ یہاں پڑھا کرو قال. جو اختصار کی خاطر وہ چھوڑ دیتے ہیں ورنہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی ایک جگہ ہے اور بھی ہے، میں بتاؤں گا جہاں فائدے میں لکھی ہیں. لکھا ہے کہ ایک حدیث بخاری میں آتی ہے کہ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر، حالانکہ لکھا ہوتا ہے نا، یہ حدثنا کا مخفف ہے. قال حدثنا شعبۃ عن عطاء بن ابی میمونۃ سمع انس بن مالک. اس پر فائدہ لکھا ہے کہ یہاں پڑھنا چاہیے کہ ان ابی میمونۃ انہ سمع انس بن مالک، انہ کا اضافہ کرنا چاہیے. یہ نوٹ کر لیں بات. وہ سمعت سے پہلے قال اور یہاں سمع سے پہلے انہ سمع، یعنی لکھنے میں انہ نہیں آتا لیکن پڑھا جائے گا. بعض ایسی چوتھی ہوتی ہے کہ لکھی نہیں جاتی لیکن پڑھی جاتی ہے. اور ایک دوسرا فائدہ بھی لکھا ہے
کبھی کبھی امام بخاری ایک حدیث نقل کرتے ہیں لیکن اس کے راوی دو ہوتے ہیں. مثلا عن قتیبۃ و فلان قال حدثنا، اس طرح ہوتا ہے. وہ جو متن آخر میں آ رہا ہے آخر کار کس کے لفظ کے بالکل مطابق ہے. تو راویوں کا آپس میں اختلاف تو ہوتا ہے نا الفاظ کا، تو آپ فیصلہ تو نہیں کر سکتے نا کہ یہ متن پہلے ذکر کردہ راوی کا ہے یا دوسرے کا. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان اللفظ یکون للأخیر، یہ الفاظ جو ہوتے ہیں حدیث کے آخری راوی کے ہوتے ہیں. ایک تیسرا فائدہ بھی ذکر کیا، یہ آپ بخاری کیونکہ پڑھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی لکھا ہے. باب اذا جامع ثم عاد ومن طار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی ویحییٰ بن سعید عن شعبۃ. میں نے بتایا نا کبھی کبھی دو راوی ہوتے ہیں. قال حدثنا ابن ابی عدی ویحییٰ بن سعید عن شعبۃ، یعنی دونوں روایت کرتے ہیں شعبہ سے. لکھنے میں ایسا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں یوں پڑھا جائے گا حدثنا ابن ابی عدی و یحییٰ بن سعید کلاہما عن شعبۃ. سمجھ گئے کہ راوی دو ہیں نا، دونوں روایت کرتے ہیں شعبے سے. قلعہ کو حذف کیا جاتا ہے جس طرح قال کو حذف کرتے ہیں نا، یا انہو کو حذف کر دیتے ہیں، اس طرح کلاہما کو بھی اختصاراً حذف کرتے ہیں. امام بخاری کی جو یہ ہے نسخہ مختوم ہاشم ٹھٹوی کا، اس میں مختوم ٹھٹوی نے اپنے طرف سے تعلیقات بھی نقل کی ہیں اپنے ہاتھ سے. یعنی یہ جو خط ہے مختوم ٹھٹوی کا نہیں ہے، اس کاتب کا ہے، لیکن حواشی میں مختوم صاحب جو کچھ اپنے نوٹس یا قسطلانی اور فتح الباری یا عمدۃ القاری سے نقل کرتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے نقل کرتے ہیں. مختوم صاحب کی عادت یہ ہوتی تھی کہ اپنی جو کتاب ہوتی تھی اس پر وہ اپنی مہر لگاتے تھے. مہر میں لکھا ہوتا تھا محمد ہاشم عفیہ عنہ، یہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ چوکور جو مہر ہے محمد ہاشم عفیہ عنہ. پھر مخدوم ٹھٹوی کا کتب خانہ منتقل ہوا بیٹے سے پوتے کی طرف. پوتا تھا اس کا ابراہیم بن عبد اللطیف بن محمد ہاشم ٹھٹوی. مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کے دو بیٹے تھے، عبد الرحمن اور عبد اللطیف. عبد الرحمن کا بھی ایک بیٹا تھا محمد، وہ بھی صاحب تصنیف تھا. عبد الرحمن بھی صاحب تصنیف تھا، عبد اللطیف بھی صاحب تصنیف تھا. عبد اللطیف نے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی کی فرائض الاسلام کا سندھی منظوم ترجمہ کیا تھا. وہ بمبئی سے چھپا تھا، ابھی بھی وہ چھپا ہے کمپوز کر کے سندھی لینگویج اتھارٹی سے. وہ بمبئی سے چھپا تھا، وہ میرے پاس موجود بھی تھا. 600 صفحات پر مشتمل تھا. میرے بھائی مولوی سلیم صاحب اپنے پاس لے گئے استفادے کے لیے. کتاب پڑھی رہی. 1 سال کے بعد جب اس کو کھول کر دیکھا تو ساری ختم تھی، دیمک نے کھا لیا اس کو. گتے سالم تھے، اتنی ہوشیار ہے.
باقی کتاب کا ایک ورق بھی نہیں بچا. ابھی تک مجھے دوبارہ وہ کتاب نہیں ملی. مخدوم ابراہیم اور عبداللطیف ٹھٹوی کے بیٹے تھے ابراہیم. پھر سارا کتب خانہ مخدوم ابراہیم کے پاس آیا. ان کی مہر ہوتی تھی سلام علی ابراہیم. یہ اس کی مہر ہے سلام علی ابراہیم. وہ ان کا انداز دیکھیں نا. ثم سارا من ودائع رب جل سلطانہ. پھر یہ کتاب امانت کے طور پر، ایک اصل چیز تو اللہ کی ہے، رب جل سلطانہ کی امانت ہے. لعبدہ حفید الشیخ، مانا شیخ محمد ہاشم ٹھٹوی کے پوتے. الخاتم جو مہر لگانے والا ہے نیچے، الخاتم ثانی، کیونکہ پہلی مہر تو مخدوم ٹھٹوی کی ہے نا. مزے کی تک ملائیے. الخاتم ثانی الجانی العانی الفانی. الخاتم ثانی الجانی العانی الفانی. جانی مانا جنایت کرنے والا یعنی گناہ گار. العانی مانا تکلیف برداشت کرنے والا. الفانی مانا فنا تو ہونا ہے ہر نے. پھر وہ سلام علی ابراہیم. اب یہ اگرچہ حدیث سے واپس تو نہیں، لیکن ضروری ہے بتانا بھی کہ مہر بھی ایک فن ہے، مہر بنوانا اپنی. زو مانا اس کو کہتے ہیں مہر کی سجا. ہمارے کنڈیاروں میں ایک عالم تھا بڑا، اس کا نام تھا مخدوم داؤد. اس نے اپنی مہر بنوائی تھی وذکر عبدنا داؤد. میں نے اپنی مہر بنائی ہے وذکر فی الکتاب ادریس. رات میں نے ایک کتاب دیکھی مخدوم مراد سیوانی جو دادا تھا مخدوم عابد سندھی کا، ان کی مہر میں لکھا ہے اللہ عالم بمرادہ. حضرت مولانا محمد مراد صاحب سکھر والے، ان کی مہر میں کیا لکھا تھا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نازم بختم کہ محمد مرادم. میرے بخت پر مجھے ناز ہے کہ محمد میری مراد ہے. تو اس طرح یا ابھی یہ سلام علی ابراہیم. ہاں اس طرح کی بہرحال بناتے تھے. تو مخدوم ہاشم ٹھٹوی نے بخاری پر کافی کام کیا ہے. ان کی ایک کتاب ہے حیات القاری باطراف البخاری. وہ ایک مول صاحب کو میں نے نسخے دیے تھے جو میرے پاس تھے 3. وہ بھی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ 7 سال تک مجھے تڑپاتا رہا اپنے پاس. میں نے کہا کہ کاپی کرا لو. جب کام پورا کر کے پھر مجھے حوالے کیا، مقصد یہ تھا ان کے رکھنے کا کہ پھر دوسرے کو اگر دے دو تو. بہرحال کام کیا انہوں نے، خوشی کی بات ہے. وہ بھی انشاءاللہ شائع ہوگا حیات القاری باطراف البخاری. پھر کتابوں کے ساتھ بھی جو ظلم ہوتا ہے نا، انسانوں کے ساتھ تو ہوا ہے لیکن کتابوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوتا ہے. اب اور کتاب نیشنل میوزیم کراچی میں ہے، اس کا ایک ورق میں نے وہاں گوٹھ سچے وریا میں فقیر منٹھار سائیں کی کتب خانے میں دیکھا، لیکن مجھے جرأت نہ ہو سکی کہ میں ان سے ایک ورق طلب کر کے ان کے ساتھ ملاؤں. کاپی کر دی، کاپی وہاں رکھ دی، باقی ایک ورق میں ان سے نہ مانگ سکا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کتاب ہے، اس کا ایک نصف ایک ملک میں ہے، دوسرا نصف دوسرے ملک میں، پھر بھی مل کر شائع ہوا ہے. وہاں سے ملا کر کتاب شائع کر دی. تو الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ حدیث کے سلسلے میں اور کتب حدیث کے سلسلے میں اور محدثین کے سلسلے میں باتیں ہوتی رہیں گی. یہ ہماری بھری مجلس ہے، اس لیے ہم مختصر کرتے ہیں. بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کچہریاں بھی ہوں گی، علمی کچہریاں ہوں گی، حدیثی ہوں گی، کتب حدیث کی ہوں گی، محدثین کی ہوں گی، خصوصاً علماء سندھ کی. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم آمین ربنا.